یہ جو پارلیمانی نظام ہے پاکستان کا، یہ اگر آپ تاریخ کو ہم سٹڈی کریں تو یہ اس نے پاکستان کو بیک فٹ پہ ڈالی رکھا ہے، یعنی ترقی نہیں کرنی دی، اور اس میں کرپشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ جو پورا نظام ہے پارلیمانی، یہ جب سے آپ پاکستان کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، جب بھی دوسرا نظام آیا یعنی مارشل آئی ہے تو اس میں ملک کی ترقی ہوئی ہے۔ تو اس نظام کو ہم بدل کیوں نہیں لیتے؟ یہ پورا کا پورا نظام جو ہے، جو سینیٹر ایم پی سب کو ملا کے کل تعداد 1000 کے قریب ہوتی ہے، اس کے علاوہ وزراء اور مشیران بھی ہوتے ہیں، اور ان پہ اخراجات اتنے زیادہ ہوتے ہیں، یہ ہمارا ملک ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو ہم کیوں نہ ایک چھوٹا سا نظام لے کے آئیں جو ملک کی ترقی کا گامزن ہو۔ اچھا، اب ملک کی ترقی کیا ہوتی ہے؟ کیا اگر ملک کی ترقی سے مراد یہ ہے کہ جی یہ کسی جنرل کو بٹھا دیں اور اسے کہیں کہ جی 8 لوگوں کی جنرلوں کی کیبنٹ بنا لیں، باقی سب چھٹی کرا دیں، تو وہ ایک تو وہ سلوشن ہے آپ کی، مگر وہ سلوشن تو ٹرائی کر لی ہے نا آپ نے۔ یہ میں سب کو یاد دلاتا ہوں کہ یہ لگتا بڑا اچھا ہے کہ پارلیمنٹری نظام فیل ہو گیا، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ مارشل لاء لگا دیں۔ مارشل لاء تو 30 سال اس ملک میں رہا ہے، کیا ہوا اس میں؟ کیا نکلا؟ وہ کہہ رہے ہیں ترقی کی ہے۔ کون سی ترقی کی؟ اگر ترقی کی ہوتی تو غربت رہتی اس ملک میں۔ ترقی کہاں، کون سی ترقی ہوئی؟ ترقی کس قسم کی ہوئی وہ، اور اس کی کیا قیمت آپ نے ادا کی، اور کس کی ترقی ہوئی؟ ایوب خان کے زمانے میں وہ کہتے ہیں ترقی ہوئی، مگر 22 خاندان کی ترقی ہوئی۔ یہ جس نے تاریخ پڑھی ہے، ایوب خان صاحب کے خلاف الزام یہ تھا کہ ان کے زمانے میں غربت بڑی تھی اور جو امیر لوگ تھے وہ زیادہ امیر ہو گئے تھے، اور لگتا ہے ایسا تھا کہ بلڈنگاں بن رہی ہیں، جہاز آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور ترقی ہو رہی ہے۔ مگر ترقی کیسی ہوئی؟ آپ نے امریکہ کی غلامی کی، یہ قیمت آپ نے ادا کی، امریکہ کی جنگیں لڑیں، امریکہ کی غلامی کی، اور آپ نے کچھ ادارے آپ کے ہیں وہ امیر ہو گئے، اور کچھ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ امیر ہو گئی۔ مشرف کے زمانے میں ایک پوری ڈیبیٹ چلی تھی کہ پاورٹی لائن جو ہے پاکستان کہ وہ کتنی کم ہوئی یا زیادہ ہوئی، اچھا، اور وہ ڈیبیٹ بھی یہ شو کرتی تھی کہ پاورٹی لائن کم نہیں ہوئی۔ ترقی کون سی ہوئی؟ تو ترقی کس کی بات جب آپ کرتے ترقی ہوگی، ترقی کس کی ہوئی؟ امیر لوگوں کی ترقی ہوئی یا غریب لوگوں کی ترقی ہوئی؟ تو یہ ساری بات جی 6% گروتھ ہو گئی، اور 6% گروتھ جڑے تسی ادھار لیا سی امریکہ کو، وہ تھوڑے گلے پہ ہے، اور وہ 6% کس کی جیب میں گیا، یہ آج تک کسی نے سوال نہیں پوچھا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ذرا سوچ کے بات کرنی چاہیے کہ جی پارلیمانی نظام جو ہے وہ بڑا کرپٹ نظام ہے۔ لیکن بار بار بحث کیوں ہوتی ہے؟ وہ بس انسپائرڈ ہے نا۔ اب یہ ہوتا یہی ہے کہ یہ سوال کھڑے ہوتے ہیں جب کہ پارلیمنٹری نظام چل رہا ہوتا ہے، بیکاز وہاں پابندیاں نہیں ہوتی نا، ہم لوگ بولتے ہیں، لوگ بھی بولتے ہیں۔ اب مارشل لاء لگا ہوتا تو یہ پارلیمنٹری نظام کے حق میں بات کرتے تو وہ چلنی تھی؟ نہیں چلنی تھی۔ ہم نے تو ضیاء الحق صاحب کا زمانہ دیکھا ہے، ایوب خان کا زمانہ دیکھا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کیا تشدد ہوتا تھا اور کیا نہیں ہوتا تھا، اور کون سی ترقی ہوئی اور کس کی ترقی ہوئی۔ تو یہ جو نا جی کہ جی ترقی ہوگی، اچھا ترقی کی بات ہے تو پھر یہ ہے، میں آپ کو ایک اور انصاف کو ایک سلوشن دیتا ہوں۔ تو آپ ایسے کریں کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے نا اس کی ترقی کرائیں۔ آپ پارلیمنٹری نظام جو ہے ساری دنیا میں کیوں چلتا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارے نظام جو ہیں ان میں خامیاں ہیں، اس میں کم سے کم خامیاں ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک کریں، اس حمام کو پانی صاف کریں، اس کے اندر لوگوں کو صاف کریں، اس کے اندر کوئی تبدیلیاں لائیں۔ اتھارٹیرینزم جو ہے نا، استبدادی نظام، وہ ہمیشہ آپ کو ایسے جگہ پہ لے جاتی ہے جہاں سے واپسی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ آج بھی جو جس قسم کی حکومت عمران خان چلانا چاہ رہا تھا، اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا، جو ساری ٹیررزم ہو رہی ہے یہ اس نظام کی یہ رزلٹ ہے، جس میں آپ نے خان صاحب نے کہا کہ سب سیاسی جماعتوں کو ختم کرو، اور وہ تو پارلیمنٹ کے اتنے خلاف تھے کہ وہ پارلیمنٹ میں نہیں جاتے تھے، یاد ہے آپ کو؟ جب وہ دھرنے کر رہے تھے تو کھڑے ہو کے پارلیمنٹ کو گالیاں دیتے تھے، پھر بائیکاٹ کیا پارلیمنٹ کو۔ تو پھر آپ بلا لیں خان صاحب کو، ڈکٹیٹرشپ بنا دیں ان کو، آپ بھی فارغ، ہم بھی فارغ، پروگرام بھی فارغ، سارے فارغ، اور پھر ترقی ہو جائے گی۔ بات یہ ہے جی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرپشن نظر آتی ہے ڈیورنگ ڈیموکریٹک ٹائمز، ڈیورنگ اتھارٹیرین ٹائمز کرپشن نظر نہیں آتی، ہوتی ہے۔ آپ اسی لیے آپ اگر دیکھ لیں کرپشن انڈیکس جو ہے، جو کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا ہے، تو وہ ملٹری رول کے دوران وہ یہ نہیں ہوتا کہ کرپشن انڈیکس کم ہو جاتا ہے۔
ہاں وہ خاموش رہتا ہے بس, اور وہ خاموش رہتا ہے یا وہ فکس ہو جاتا ہے جہاں ہوتا ہے. اور خان صاحب کے زمانے میں جب اتنی کرپشن کے خلاف کیمپین چلی ہوئی تھی اور دن رات کرپشن کرپشن ختم ہو رہی ہے, ہماری حکومت بڑی صاف ہے, اس کے زمانے میں کرپشن بڑھ گئی. ہاں رپورٹ دیکھی میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا آسان ہے یہ کہنا. اس کی جو سلوشن یہی ہے کہ پارلیمنٹری نظام کو اور صاف کریں, اس کو اور اس کے اندر پابندیاں لگائیں یا اس کے اندر کوئی صفائی کریں, مگر لوکل گورنمنٹ بنائیں جہاں ہر بندہ جو بھی لوکل گورنمنٹ کا الیکٹڈ بندہ ہے وہ اپنے علاقے کے اندر اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. اس سسٹم کو یعنی گراس روٹ لیول سے اور آپ لوکل مضبوط گورنمنٹ کریں. جو ہے وہ پارلیمنٹری نظام کے ساتھ چلتی ہے, ہر جگہ پہ چلتی ہے. یہ پاکستان میں ہے کہ پارلیمنٹری نظام ایسا بنا ہے کہ پروونشل پارلیمنٹ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ نہیں چاہتی, وہ چاہتی ہے سارے پیسے ہمارے پاس. خود کمزور کرتے ہیں اس نظام کو, تو پارلیمنٹری نظام کے اندر لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کریں تو پھر دیکھیں کتنا فرق پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ویلکم بیک ٹو دی شو. اور اب آپ سے سوالوں کی باری, اور یہ آپ کی قسمت ہے کہ محسن نام کا ایک اور محسن منور لاہور سے آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں, چھپتا ہوا سوال. جی کیا سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان فیوچر کوئی ایسے حالات بن سکتے ہیں کہ عوام اپنے حق کے لیے باہر نکل آئے؟ کوئی اس طرح کا سر آپ دیکھ رہے ہیں ابھی, یا ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ابھی عوام میں حوصلہ ہے, ہمت ہے ابھی؟ عوام کب نکلے گی؟ او بھائی عوام ہے کون؟ پہلے تو یہ پتہ ہے نا عوام سے مراد کیا ہے. ان سے میں پوچھوں گا کہ عوام کون سی ہے. تاجر عوام کا حصہ ہے, سرمایہ دار عوام کا حصہ ہیں, فوجی عوام کا حصہ ہیں, بیوروکریٹس عوام کا حصہ ہیں. تو عوام کون ہے؟ غریب عوام. ٹھیک ہے جی. اچھا اب غریب عوام جو ہے وہ بکھری ہوئی ہے, قبائلی ہیں, اس میں سیکٹیرین ہیں, اس میں کلاس کے پرابلمز ہیں, پھر جنریشن کے پرابلم ہیں, فیملیز کے اندر ڈویژن ہے. تو کب کس کی آپ بات کر رہے ہیں, کون سی عوام؟ یہ کوئی اس قسم کا ملک نہیں ہے جیسے ایران ہے, سارے شیعہ ہیں, سارے اتفاق ہے آن ویریس ایشوز ریگارڈنگ دیئر ریلیجن. یہاں تو مذہب کے اوپر اتفاق نہیں ہے. پھر یہ کہ ریجنل اتنی انیکوالٹیز ہیں, اتنی ڈفرینسز پولیٹیکل اپریسیشن کی یا میچورٹی کی اتنی ڈفرینسز ہیں. کسی ریجن کے اندر نیشنلزم ہے, کسی ریجن کے اندر اینٹی نیشنلزم ہے. فار ایگزامپل پنجاب از اینٹی نیشنلسٹک, بلوچستان از ویری نیشنلسٹک, سندھ از ڈیوائڈیڈ بٹوین سندھی نیشنلزم اینڈ مہاجر نیشنلزم. پشتونوں کے اندر دیر از ریلیجس نیشنلزم اینڈ پروونشل نیشنلزم اینڈ ایتھنک نیشنلزم. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کنٹری اتنی ڈیوائڈیڈ ہو اور اتنی ڈائیورس ہو, اس کے اندر عوام غریب تو ہر جگہ پہ ہیں, تو ان کو لیڈ عوام خود تو نہیں نکلتی نا, عوام کو نکالا جاتا ہے. جب خود نکلتی ہے نا تو پتہ لگتا ہے جی کہ فلانی جگہ پہ وہ تاجر 300 تاجر 400 تاجر نکلا ہے, وہ پھر عوامی چیز نہیں بنتی نا. عوام تو بنتی ہے کہ جب ایک فلڈ آتا ہے. کراچی میں بھی عوام کھڑی ہو گئی, لاکھ بندہ نکل آیا, لاہور میں بھی لاکھ بندہ نکل آیا. یہ جب کہ پی این اے کا موومنٹ چل رہا تھا 1970s میں 77 میں, تو اس وقت ہر روز جلسے, بہت بڑے بڑے جلسے نکلتے تھے ہر شہر سے. تو یو کوڈ سے کہ عوام باہر نکل آئی ہے بھٹو صاحب کے خلاف. اگر وہ عوام باہر نہ نکلتی اس طریقے سے تو شاید بھٹو صاحب اگری بھی نہ کرتے کہ ایک دفعہ پھر سے الیکشن کی جائے. اور کیونکہ وہ نکلے تھے ایک ماہ کے لیے نہیں, پورے 2-3 مہینے وہ نکلتے رہے, اور پھر آرمی انٹرونشن ہوئی. تو اس ملک کی تاریخ میں 2 یا 3 دفعے ہیں, دفعہ مجھے یاد آتی جبکہ عوام نکلی آن اٹس اون. اور وہ بھی آن اٹس اون نہیں تھی, بیکاز ظاہر ہے نکالنے کے لیے بھی, انسپائر کرنے کے لیے, موٹیویٹ کرنے کے لیے. ایوب خان کے خلاف اسٹوڈنٹس کا ریوولٹ تھا جو کہ, اور وہ آخری سٹیجز پہ تھا ایوب خان, اور یا خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے کچھ کرنے کے لیے. تو سچویشن ایسی بنی کہ چھوٹا سا عوامی ریوولٹ اسٹوڈنٹ لیڈ 3-4 جگہ پہ, اس کے ساتھ دھکا لگ گیا, اور جو لوگ ٹیک اوور کرنا چاہ رہے تھے ٹیک اوور کر لیے. مگر ادروائز تو عوام اس طریقے سے تو کبھی نہیں نکلی. اچھا ڈائیورس صرف ہم نہیں ہے, انڈیا بھی ہے, لیکن آپ وہاں فارمرز کی, کسانوں کی موومنٹ دیکھیں. ہاں وہ دیکھیے پر کیا ہوا, اور سٹیزن ایکٹ دیکھیں. ہاں ٹھیک ہے, لیکن کچھ پریشر تو بلڈ کیا نا. پاکستان میں تو یہ بھی نہیں ہو رہا. نہیں کچھ بھی نہیں ہوا. سارے پنجاب کے فارمرز نکل آئے اور نریندر مودی نے کہا کر لو جو کرنا چاہیے, نہیں کرتا. تو وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں پنجابی عوام نکلی, مگر پنجابی عوام میں بھی صرف کاشتکار نکلے, اور بھی تو بڑے بڑے لوگ ہیں نا پنجاب کے اندر, ناٹ جسٹ ایگریکلچرسٹ.
تو عوام جب نکلتی ہے تو وہ ایک انقلابی قسم کی چیز ہوتی ہے, وہ سارے ملک کو لیتی. اب پشاور میں اگر عوام نکلتی ہے جو کہ عین ممکن ہے, کیونکہ وہاں 80% لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے سپورٹرز ہیں اکراس کلاسز اینڈ اکراس ریلیجن, سوائے مولانا کے چھوٹے موٹے جو ہیں وہ نہیں, باقی they're all lined up behind عمران. تو وہاں کی تو کہہ سکتے ہیں کہ عوام نکلتی ہے, مگر اس کا فرق نہیں پڑتا نا, آؤٹ ان دا پروونس. اس کا اسلام آباد کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یا تو ہونا کہ وہاں سے پتہ چلے لاکھ بندہ سوٹیاں لے کے ہتھیار لے کر نکل آیا اور اسلام آباد مارچ کر رہا ہے, پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیریس سچویشن ہوگی. وہ تو ہے نہیں. تو اسی پنجاب کے اندر آپ نے دیکھ ہی لیا, جب عوام نکلتی ہے تو کیا ہوتا ہے, لبرٹی میں 300 لوگ نکل آتے ہیں, مال روڈ پہ 500 آ جاتے ہیں, یا 1000 ہو جاتے ہیں, یا 2000 ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ یو کانٹ سے کہ عوام نکلی, اور اس قد کی لیڈرشپ بھی نہیں ہے. اور اس لیے یہ ملک اتنی ڈویژن ہے اس ملک کے اندر. آج کل تو ڈویژن گھروں کے اندر ہے. والد صاحب کہتے ہیں میں نون لیگ واسطے ووٹ پانا ہے, پتر تیک کہندی سی پی ٹی آئی واسطے پانا, جو کہ بہت ریئر چیز ہے نا. پہلے ایسا نہیں تھا, اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ عوام نکلے گی. عوام اگر نکلتی ہے, جو اس چیز کے اوپر جو کامن ہوتی ہے, اس وقت مہنگائی کامن ہے, سیاسی تو ویوز ہر ایک اپنے اپنے ہیں نا, مگر مہنگائی از اے کامن فیکٹر. مگر کیا پھر بھی ڈسپائٹ دیٹ, کیا اگر مہنگائی کے خلاف احتجاج ہوتا ہے یہاں, تو کیا کون سی پارٹی اس کو لیڈ کرے گی؟ پھر کیا باقی پروونسز کے اندر بھی اسی چیز کی نکلے گی چیز, کیا ایک دن کے بعد ٹھپ ہو جائے گی, یا کیا اس کو ایک سیاسی رنگ دیا جائے گا؟ سیاسی رنگ دینے کے لیے 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, یا تو وہ سپونٹینیس قسم کی کوئی چیز ہو جائے, مگر اس کو بھی پھر لیڈ کرنے کے لیے, اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے, اس کو چینلائز کرنے کے لیے یو نیڈ پولیٹیکل ورکرز, یو نیڈ پولیٹیکل پارٹیز. Right. Without political parties there can be no revolution, there can be no mass agitation. ڈائریکشن ہی آپ کو نہیں ملے گی. 77 میں جماعت اسلامی and others were involved. تو اب کون سی, اب پی ٹی آئی ہے نا, وہی کرے گی نا, باقی ساری جماعتیں اس کے خلاف کھڑی ہیں. تو پی ٹی آئی نے تو کر کے دیکھ لیا نا کہ کوشش کی ہے کہ عوام کو نکالیں. حالانکہ ہم سب کہتے ہیں کہ 60% 70% ووٹ جو ہے ان کا ہے, مگر پھر کیا وہ نکلتے ہیں؟ لوگ نہیں نکلتے نا. ووٹ ڈالنے کے لیے وہ آگے چپ کر کے ووٹ ڈال کے نکل گئے. کیا وہ 1 ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے کے لیے باہر نکلیں گے ان دا تھاؤزنڈس اور لڑائی کریں گے؟ نہیں, سسٹینڈ نہیں ہو سکتا. وہ چیئرنگ کراس پہ سلمان راجہ صاحب پہنچ جائیں گے اور ساتھ ان کے 500,000 بندہ ہوگا میکسیمم, اور ٹھیک ہے جی 2 لاٹھیاں پہن گیا, سارے آرام دل جمپ انٹو دا وینز اینڈ گو ٹو دا تھاناز اینڈ فرام دیئر دل کم ہوم نیکسٹ ڈے. تو مطلب ہے دس از ناٹ کہ عوام کب کھڑی ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ 9 مئی کے بعد تو اگر ایسا کچھ سوچے بھی تو وہ ہو نہیں سکتا دوبارہ 9 مئی کے انسیڈنٹ کے بعد, ویسے کنٹرول کر لیا گیا. وہ بھی جو 9 مئی کے بعد دیٹ واز لیڈ بائی پرٹیکولر پارٹی ایشوز تھے اس میں, اسی لیے تو وہ کنسپیرسی تھے نا. اگر خود عوام یہ کرتی تو پھر تو ایشو نہیں تھا. اور وہ بھی عوام پی ٹی آئی کی عوام تھی. ٹھیک ہے, فالوورز انہی کے تھے نا, انہی کے تھے, اور وہ بڑے ٹارگیٹڈ قسم کی چیز تھی. اور وہ اگر وہ چلتی تو کیا ایک دن 10 دن کھینچ سکتے تھے؟ نہیں. ایوری ڈے عوامی موومنٹ لاسٹ سم ٹائم. خمینی پیرس میں بیٹھا ہوا تھا جب ایران کے اندر وائڈ اسکیل عوام باہر نکل آئی تھی, اور وہ چلتی رہی. اٹ وینٹ آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن. پھر جا کے مسلسل آنسلاٹ تھی عوام کی, ہر روز نکلتے تھے, ہر روز نکلتے تھے. پھر جا کے خمینی صاحب نے فیصلہ کیا کہ اب میں جاؤں گا, تو جب میں جاؤں گا تو شاہ ایران کی چھٹی ہو جائے گی. سو یو سی یو نیڈ اے سسٹینڈ موومنٹ. ایک دفعہ باہر نکل کے کچھ نہیں ہوتا, ایک جلسہ کر کے کچھ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. اچھا, یہ اب ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے, لیکن کوشچن بڑا جامع ہے, پروفاؤنڈ سا, اس پہ جواب چاہیے ہوگا. رانا سعد کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟